آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شہنشاہ خطابت ناشر مشرب وارثیت جن کے خطابت کے ڈنکے آج شہر سلطان پور ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں ہے. سبحان اللہ. وہ ذات بابرکات تشریف رکھتی ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد. ایک ماحول بنائیں ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. یار بولے یار سبحان اللہ. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. اور ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو. ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو. ہمیں 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے. ایک علی والا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. اور ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. اور یوں شعر کہ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے. حضرت تشریف فرما ہیں استاذ محترم حضرت قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے شعر پہنچاتا ہوں. سماعت فرما لیں. بول دیں یا علی جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے. جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے. اور کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری. ارے وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو. کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری. کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری. وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر. ارے تم کفر کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے اور جس اور صحابہ ہیں ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں. اور کتوں کی طرح جینا بھی ہے کس کام کا جینا ہے. بغض علی دل میں تو مر کیوں نہیں جاتے ہے. بغض علی دل میں تو مر کیوں نہیں جاتے. آئی حضرت کا استقبال زوردار نعرہ سے کر لیں. نعرہ تکبیر. یہ زوردار نعرہ نہیں ہے میرے دوست. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سنت کانفرنس مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میاں جب یہ قلندر بولتا ہے علی کا فیض اندر بولتا ہے. میاں جب یہ قلندر بولتا ہے علی کا فیض اندر بولتا ہے. اور علی کے نام کی ان محفلوں میں مقدر کا سکندر بولتا ہے. لائق صد احترام اہل سنت والجماعت کی معتبر معتمد معظم شخصیات فیضان سنت کانفرنس میں بیٹھ کر فیض مصطفیٰ دیکھیں ابھی حضرت کا خطاب ہوا اس کے لیے نا. کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا آپ لوگ کیوں انتظام نہیں کرتے اس کا بھائی. افراتفری کا ماحول نہ بنائیں. لودھے پور کی سرزمین پر
اہل ایمان و اسلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب میں محبت و اخلاص کا پیکر بن کر کے ابھرنے والی ازواج، علم و فن، فکر و فن کے اثاثے کی شکل میں ائمہ مساجد، قرائے اعظام، دین و شریعت کے پاسبان، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کا مقام ہے کہ اس دور الحاد میں بھی ہم اپنے نبی سے اور نبی کے سب سے خوبصورت محبوب علی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان نوجوانان کمیٹی کے افراد اور ان کی سرپرستی کرنے والے بزرگ حضرات، جن کی محنت شاقہ کی بنیاد پر، قد و کاوش کی بنیاد پر اس علاقے میں حضور کے نام پر دیوانوں کا ہجوم تا حد نگاہ نظر آ رہا ہے۔ عشق و محبت کی سرزمین پر جب مجھ جیسا فقیر پہنچتا ہے تو اس طرح کے پروگرامات کو دیکھ کر کے حسن مصطفیٰ کا جو تصور ذہن کی وادیوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار بریلی اس محبت کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو فیضان سنت کانفرنس منعقد کرنے والوں، تمہارے ساتھ رسول کا فیض تھا، رسول کا فیض ہے، رسول کا فیض قیامت تک رہے گا۔ عشق و محبت کی اسی سرزمین پر جب امام احمد رضا پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کیسے کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں براتی پرخار وادیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میں آج کے اس کانفرنس کی جو تیاری ہمارے حاجی محمد الیاس صاحب تشریف فرما ہیں اور اس پورے ضلع کی بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے صوبے کی نمائندگی کرنے والی ذات، بے باک شخصیت، انہوں نے کبھی کسی حکومت کی چمچہ گیری میں کوئی الفاظ نہیں بولے ہیں۔ جب بھی ان کو سنا ہے جو ان کے اندر اللہ نے حق کی طاقت دی ہے وہ حق کی طاقت کا پرزور استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ان کا نام طاہر ہے، ان کے ذہن و فکر کی وادیاں بھی طہارت کا پیغام دیتی ہیں، ملک و ملت کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہماری یہاں ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جو قیادت مسلمانوں میں ابھرتی ہے اس قیادت کو ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ گرانے پہ یا کچھ ناسمجھ لوگ اٹھا پٹک کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر قیادت ابھی میری تقریر بھی اسی کو ہوگی، آج میری تقریر ہوگی اسپین یعنی ہسپانیہ کا عروج و زوال اور قوم مسلم کے ہندوستان میں زبوں اور مضبوط قیادت کی ضرورت، وہ موضوع آپ کے کانوں نے کیسے ناشنا ہوں گے۔ قیادت بہت مضبوط ہے، آپ کا رہبر اگر مضبوط ہے تو آپ کے حق کی آواز کے لیے وہ ہر جگہ بلا کسی خوف کے میدان عمل میں دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ یقیناً اپنے قائدین کی عزت کریں اور اپنے ذہن و فکر کی وادیوں میں اگر اس طرح کی کوئی غلطی بھی نظر آئے تو اس کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھیں۔ آپ سب مبارکباد کے حامل ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہ نوجوان کمیٹی جنہوں نے
ہم اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس لیے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضور کے نام پر آج انہوں نے محبت رسول کے نام پر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور حاجی محمد الیاس صاحب اور یہ کمیٹی کے جتنے افراد ہیں، سارے افراد کو حضور نبی رحمت کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ وما کان، نحمد اللہ المعین ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس ذات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہماری سانسوں کی سلامتی کی بنیاد کا نام مصطفیٰ ہے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کا نام مصطفیٰ ہے، ہمارے ذہن کی وادیوں میں جو تازگی ہے اس تازگی کے سبب کا نام مصطفیٰ ہے، ہماری سانسوں میں جو برق رفتاری قائم ہے اس کی بنیاد کا نام مصطفیٰ ہے، ہمارے حوصلوں میں جو پختگی ہے اس پختگی کا نام مصطفیٰ ہے، یقین میں جو طاقت ہے اسی طاقت کا نام مصطفیٰ ہے۔ آج جو نظام چلا رہے ہیں وہ نظام کسی اور کی بنیاد پر نہیں، اسی نظام کو مضبوط کرنے والے کا نام مصطفیٰ ہے۔ سیاست کا میدان ہو تو مصطفیٰ، شریعت کا میدان ہو تو مصطفیٰ، طریقت کا میدان ہو تو مصطفیٰ، معرفت کا میدان ہو تو مصطفیٰ، حقیقت کا میدان ہو تو مصطفیٰ، کمزوروں کو سہارا دینے کی بات ہو تو مصطفیٰ، غریبوں کی غمگساری کی بات ہو تو مصطفیٰ، مفلسوں کے سر پر دست محبت پھیرنے کا نام ہو تو مصطفیٰ، بیواؤں کی دستگیری کرنے کا نام ہے تو مصطفیٰ، پورے نظام کو اکٹھا کرنے والے کا نام مصطفیٰ، انتشار کو اتحاد میں تبدیل کرنے کا نام مصطفیٰ، گورے اور کالے کا فرق مٹانے والے کا نام مصطفیٰ، ذات اور برادری اور حسب و نسب کا فرق توڑ کر کے ملت کو ایک کرنے کا نام مصطفیٰ، سارے عالم سے انتشار ختم کر کے محبت اور وحدت کی وادیوں تک لے جانے کے لیے ایک صف میں ابو بکر کو بٹھا کے اور دوسری صف میں وقت کے بلال کو بٹھا کر کے دنیا کو پیغام مساوات دینے کا نام مصطفیٰ۔ عشق کی جولانیاں جب اس مقام خاص پر پہنچتی ہیں تو پکار اٹھتی ہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جواب نہیں، یہ فیضان سنت کانفرنس ہے، یہ آج ہمارے سینوں میں جو ایمان کی حرارت ہے یہ بھی نبی کا فیض، آج ہمارے وجود میں جو طاقت ہے یہ بھی نبی کا فیض۔ ہند کی سرزمین پر تمہارا جینا مشکل ہو جاتا اگر خواجہ کی شکل میں نبی کا فیض ہندوستان کی سرزمین پر موجود نہ ہوتا۔ یہ تو نبی کا کرم ہے کہ فیضان سنت کی شکل میں ہم کبھی خواجہ اجمیر کا روضہ دیکھتے ہیں، کبھی وارث العالمین کا روضہ دیکھتے ہیں، کبھی مخدوم سمنا کا روضہ دیکھتے ہیں، کبھی بابا فرید
فرید کا روضہ دیکھتے ہیں، کبھی محبوب الہی کا روضہ دیکھتے ہیں. قسم خدا کی نادانو، تم کہتے ہو ہند کی سرزمین سے ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. ہم کہتے ہیں خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو تمہارے باپ دادا اٹھا نہیں سکے، تو ہندوستان میں مصطفیٰ کے غلاموں کو اٹھانے کی طاقت کس وقت کے اندر موجود ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان. واہ 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 واہ، جواب نہیں حضرت. واہ 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 مگر ایک بات جان لیجئے، واہ 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 واہ. یہ خواجہ اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوں گے جب آپ کا ذہن محبوب الہی جیسا ہوگا. یہ خواجہ کا فیض اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوگا جب آپ کی فرما برداری علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کی طرح ہوگی. یہ خواجہ کا فیض کب ہوگا؟ جب آپ کے ذہن و فکر کی وادیوں میں حضرت بابا فرید کی صورت ہوگی، جب آپ کے ذہن و فکر کی وادیوں میں کوئی سید سالار مسعود غازی مسکراتا ہوگا. میں کہتا ہوں ہند کی سرزمین ہمیں پیاری ہے، ہند کی سرزمین سے ہم محبت کرتے ہیں، ہند کی سرزمین سے ہم لگاؤ رکھتے ہیں، ہند کی سرزمین سے ہم عشق کرتے ہیں. ہمارے عشق کی وجہ نہیں کہ اس پہ محمود غزنوی آئے، ہمارے عشق کی وجہ یہ نہیں کہ اس میں مغل امپائر آئے، ہمارے عشق کی وجہ نہیں کہ علاؤ الدین خلجی ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کر رہے ہیں، ہمارے فخر کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غلام بنشس نے ہندوستان میں حکومت کی. قطب الدین ایبک کی بنیاد پر ہم اس پر فخر نہیں کرتے، شمس الدین التمش کی بنیاد پر ہم فخر نہیں کرتے، ہم ہمایوں کی بنیاد پر فخر نہیں کرتے ہیں، ہم بابر کی بنیاد پر اس زمین پر فخر نہیں کرتے. ہم اس لیے اس زمین پر فخر کرتے ہیں کہ اس سرزمین محبت پر نبی کے نور کا امین بن کر کے جناب آدم تشریف لائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جواب نہیں. تشریف رکھیں آپ حضرات. نقیب اعظم ہندوستان کی آمد ہو گئی، شاعر اسلام کی آمد ہو گئی. تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر میں آپ کو ہسپانیہ پہنچا دوں. ماشاءاللہ اپنی جگہ تشریف رکھیں آپ حضرات. دیکھیں آپ حضرات نے اعلان کے ذریعے یا پوسٹر کے ذریعے جن ناموں کو سنا یا دیکھا وہ ساری کی ساری شخصیات آپ کے محلے میں تشریف لا چکی ہیں. آپ حضرات ایک بہترین ماحول بنائیں اور بہت عمدہ خطاب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. آپ حضرات تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا غور فرمائیں. یہ ہند کی سرزمین اس لیے ہمیں محبوب ہے کہ یہاں پہ نبی کا فیض ہے. یہ ہند کی سرزمین اس لیے ہمیں محبوب ہے کہ یہاں نبی کے شہزادے ہیں. یہ ہند کی سرزمین اس لیے محبوب ہے کہ اس زمین محبت پر فیض خصوصی ہے. لہٰذا اس ہند کی سرزمین پر ہمیں ناز تھا، ناز ہے، ناز رہے گا. کسی طاغوتی قوت کا لباس پہن کر کے ابلیسیت کے پیرہن میں کوئی اگر بولے گا تو اس کی بات کو ہم اہمیت نہیں دیں گے. ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں. اگر ظالم کے اونٹوں کو بٹھانا ہمیں آتا ہے تو ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی ہمیں آتا ہے. واہ 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 واہ. یہ ذہن کی وادیوں میں رکھیں. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یا علی. یا علی.
ماشاءاللہ آپ سب کے جذبے کو سلام، مگر اپنی تاریخ تک آپ پہنچ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ہم نے نعروں میں قریب 30 سال خرچ کر دیے اور عمل کی صورت سے بھی بہت دور ہیں، تھوڑا عملی شکل میں آپ آئیں، اپنی تاریخ سے تھوڑا سا متعارف ہو جائیں۔ آئیے عقیدت و محبت کے محراب میں بیٹھ کر کے وصول عشق کی داستان کو حیات نو دے کر کے، فکر و فن کی توانائیاں اکٹھا کر کے گنبد خضرا کے حضور چلیں، جو داور محشر بھی ہے، جو شفیع روز شمار بھی ہے، جو سید کائنات بھی ہے، جو مقصد وجہ تخلیق ارض و سما بھی ہے، جو سیاح لامکہ بھی ہے، جو آقائے کریم بھی ہیں، جو رحمت کل کائنات، جن کے حسن لازوال کو دیکھ کر کے عشق و محبت کی سرزمین پر لباس حمد پہن کر کے، لباس حمد پہن کر کے، لباس نعت کو اپنے جسم پر طاری کر کے اپنی ہونٹوں کو جب وہ نیموا کرتا ہے تو عشق و محبت کی سوغات کچھ اس انداز سے ادا ہوتی ہے۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ قواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ آئیے عقیدت و محبت کی اس دہلیز کو چومیں اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا سندنا مولانا محمد مادنی جودی والکرم منبع علم حلم کم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر وقت میں مختصر گفتگو جامع کوشش کروں گا۔ زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے، زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے، کوئی دستے کرم پھر زخم خوردہ دل پہ رکھ دیتا ہے۔ نگاہیں منتظر پتھرا گئی ہیں اے شب وعدہ، کوئی کشتی بھنور سے کھینچ کر ساحل پہ رکھ دیتا۔ اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت، اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت، میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ سے خود کو مشرف کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے مومنین بندوں کو تسلی دیتے ہوئے، تشریح دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ، نہ غمزدہ ہو، تم ہی بلند و بالا ہوگے اگر تم اپنے اندر شان مومنانہ پیدا کر لو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قوم مسلم کے حالات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس وقت مسلم سوسائٹی کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ انتشار، تفرقہ بازی، انانیت، نخوت، تکبر، خودبینی کے احساس نے مسلم قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ 15-20 منٹ کی تمہید سن لیں۔ چاروں طرف ایک ہوک عالم ہے، دور دور تک ہمارے ناخدا کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ جو ناخدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے وجود پر کئی لباس اور کئی پردے لگا رکھے ہیں۔ جب ان چہروں پر سے نقاب کشائی کی گئی تو ان چہروں میں سے کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ساری دنیا کی طرف نظر کرنے کے بعد قیادت کا شعبہ خالی، سیاست کا شعبہ خالی، رہبری کا شعبہ خالی، ایک عجب سی قسم پرسی کا عالم ہے، ایک عجب سی زبوں حالی کا عالم ہے۔ قوم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ کس کو ہم اپنا لیڈر چنیں، کس کو اپنا رہبر چنیں، کس کو اپنا رہنما چنیں۔ اس احساس نے ہمارے وجود پہ بزدلی کی ایک ایسی مہر لگا دی ہے کہ ظالم آتا ہے اور ظلم کے ہتھیار ہم پر استعمال کر کے چلا جاتا ہے۔
کہیں ہماری عبادت گاہوں پر حملہ ہے، کہیں ہماری مساجد کے وجود کے ساتھ کھلواڑ ہے، کہیں ہمارے اسلامی تشخص پر وار ہے، کہیں قرآن عظیم پر حملے ہیں، کہیں مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ والا صفات پر حملے ہیں۔ ہر چہار جانب سے پورے عالم کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو بغداد چل رہا ہے، غزنی کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے، افغانستان ٹکڑے ٹکڑے ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہماری حالت زار پر زمانہ افسوس کے کلمات کہہ رہا ہے۔ ہم دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہم نے سیریا کو لٹتے دیکھا ہے، ہم نے فلسطین کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ظالم صہیونیوں کے ہاتھوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت کو دیکھا ہے۔ ظلم کا عفریت اتنا آگے بڑھا کہ ماؤں کے شکموں سے بچوں کو چاک کر کے نکال کر کے ان کے وجود کو دنیا سے ناپید کر دیا گیا۔ عبادت گاہیں نسبار ہو گئی، کھلے آسمان کے تلے زندگی گزارنے والے، لیکن جب ان کی قوت کو دیکھتا ہوں، ان کی طاقت کو دیکھتا ہوں، ان کے عزم کو دیکھتا ہوں، ان کے حوصلے کو دیکھتا ہوں، تو ایمان کی یہ واڑی دل کی گہرائیوں سے بولنے کی طبیعت کہتی ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ، نہ غم کرو، تم ہی بلند و بالا ہوگے اگر تم مومن بن جاؤ۔ کون سا ایسا ظلم فلسطین کی سرزمین پر ظالموں نے کیا نہیں؟ آپ اخبار میں پڑھتے ہو، سوچو جب پڑھنے پر اتنا افسوس ہوتا ہوگا تو جن کے ہاتھوں سے جن کے سہاگ اچڑ چکے، جن بیٹیوں کے سہاگ اچڑ چکے، جن ماؤں کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بوڑھا باپ چار جنازے ایک دن میں اٹھا رہا ہے۔ ذرا جوان جنازوں کا تصور کر لو تو آپ کے ذہن و فکر کی وادیاں آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جائیں گی۔ مگر ہم ہیں کہ ہم چائے خانوں میں بیٹھتے ضرور ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ضرور ہیں، ہم سڑکوں پر گھومتے ضرور ہیں، ہم فلسطین کے بھی حالات پڑھ کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج سیریا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ملک ہند میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر غور کریے تو ہر چہار جانب ایک شور ہے، غوغا ہے۔ ذرا سی بات پر ہمارے نوجوانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مسلم قیادت خاموش ہے۔ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھانے کے لیے آیا ہوں، بس ایک بات ضرور کہتا ہوں، جب اس طرف نگاہ جاتی ہے کہیں سنبھل، کہیں ہندوستان کے گوشے سے دھواں اٹھتا نظر آتا ہے، تو یہ بات میں اپنے مشائخین کرام کی بارگاہ میں بادب کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اہل خانہ گھر کی تاریکی پہ ہیں ماتم کنا، جل رہے ہیں مقبروں پر اعتقادوں کے چراغ۔ یہ ہمارے مشائخ علم و عمل کا لبادہ پہنے، تقوی و طہارت کا لباس پہنے، دنیا کو علم و حکمت کے گنجینہ تک پہنچانے والے، ہماری فکروں کو مدینے کے راستے پر لے جانے والے آج کہاں بھول گئے ہیں؟ کس طرف گم ہے، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ چومنے سے اب کام نہیں چلے گا، شکم پروری سے کام نہیں چلے گا، اب ہاتھ چموانے سے کام نہیں چلے گا، اب مسندوں پر بیٹھ کر آپ کو درس و تدریس دینے سے کام نہیں چلے گا۔ تاریخ کا وہ باب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرا کوئی وجود نہیں، ایک گناہگار بنتا ہوں، مگر میں آپ کو اتنا صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی لائبلٹی کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ ہی کے گھر کے تو عباس علم بردار ہیں، آپ ہی کے گھر کے شہزادے کا نام اونا محمد ہے، آپ ہی کے گھر کے بیٹے کا نام تو مولا علی اکبر ہے، آپ ہی کے گھرانے کا شیر کا نام مولا قاسم ہے۔ ارے آپ ہی کے گھرانے کی ایک بیٹی ہے جس نے ظلم کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی۔ پورا شام یزید کا تھا، مگر زینب کبریٰ کی آواز جب شام کی سرزمین تک پہنچی ہے تو عشق کے متوالوں نے یہی نعرہ لگایا، لگ گئے سارے یزیدوں کی زباں پر تالے، چھا گئی سارے زمانے پہ صدائے زینب۔ یہ آپ کے خانوادے کی ایک بیٹی ہے زینب، جس نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تو دمشق ٹوٹ گیا، یزیدیت کے پرخچے اٹھ گئے، نہ جانے کتنے شمروں کا جنازہ اٹھ گیا۔ خولی اپنی قبر میں آہو بگا کر رہا ہے، سرار ابن انس جیسے لوگ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گئے۔ یہ آپ کے خاندان کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، یہ آپ کے خانوادے کی بیٹی ہے جس کا نام حضرت شہربانو ہے، یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی داستانیں پڑھ کر کے آخر ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی ہے؟ کیا ہمارا سب کچھ لوٹ جائے گا تو ہم جگیں گے؟ کیا ہمارا سب برباد ہو جائے گا تب ہم
بیدار ہوں گے؟ کیا ہمارے گھر میں آگ لگ جائے گی اور ہمارا سامان خاکستر ہو جائے گا تب ہم بیدار ہوں گے؟ ضرورت ہے، میں اپنے مشائخین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وقت مفتیوں کو ہی بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اسٹیج پر اصلاح کرنا تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، مگر عملی دنیا میں جب آنے کا موقع ملتا ہے تو ان کی زبانوں پر بھی تالے لگ جاتے ہیں اور وہ مصلحت انگیز خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ جانے کون سا خوف ان کے سینوں میں مچلتا رہتا ہے۔ ارے وہ ایک مفتی تھا جس نے انگریزوں کی ناک میں کم کر دیا تھا پوری انگریزی سامراج، جس کے تن قدم سے کانپ رہا تھا، اسی مفتی کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، جس نے دلی کی سرزمین پر ایک انقلاب کیا تھا۔ وقت پہ انگریزوں نے کہا تھا فضل حق خیر آبادی اپنا فیصلہ بدل دو، اپنا فتویٰ بدل دو، ہم تمہیں عزت کی زندگی دیں گے، تمہیں عہدہ دیں گے، مگر ایک ایسے مفتی کی داستان حیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس مفتی نے پھانسی کے پھندے پر جھولنا قبول کر لیا، جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا، مگر انگریزی جھوٹی سرکار کے آگے نہ خود کو جھکنے دیا، نہ مصطفیٰ کی شریعت کو جھکنے دیا، نہ مصطفیٰ کی سنت کو جھکنے دیا۔ ضرورت ہے معاشرے کو ایسے مفتیوں کی جن کی آواز میں صدیق کی صداقت بھی ہو، عمر کی عدالت بھی ہو، عثمان کی سخاوت بھی ہو، علی کی شجاعت بھی ہو، حضرت مصطفیٰ کا علم ہو، اور وقت پڑے تو کربلا کے حسین کی سیادت بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت کانفرنس، علامہ محمد احمد وارثی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر چہار جانب ایک اصلاح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، کہیں نام علی پر گفتگو ہے، کہیں اہل بیت اطہار پر گفتگو ہے، کہیں ذکر علی پر گفتگو ہے۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ اصلاح نہ کیجئے، آپ اصلاح کیجئے، مگر کب اس کی اصلاح کریں گے؟ کب ہماری عبادت گاہوں کی اصلاح ہوگی؟ کب ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہوگی؟ کب ہم اپنے اثاثے کو بچا پائیں گے؟ ظلم کی طاغوتی قوتیں پورے شد و مت کے ساتھ ہمارے تشخص مٹانے کے در پہ ہیں، آخر کب ہم ان کو تیار کریں گے؟ ہم کب ان کی اصلاح کریں گے؟ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے سنبھل کی سرزمین پر؟ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے دلی کی سرزمین پر؟ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے جب موت لنچنگ ہو رہی تھی؟ ایک وقت جب کوئی ایک جرم ہوتا ہے، اگر اس جرم کے لیے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس جرم کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ظلم کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی قربانیاں تم دیتے نظر آؤ گے، لہذا ظلم پر خاموش رہنے والوں، جس طرح ظلم کرنا گناہ ہے ویسے کسی ظالم کے ظلم پر چپ رہنا بھی گناہ ہے۔ بتا دو وقت کے تیز رفتار ہواؤں کو، بتا دو وقت کی تیز رفتار ہواؤں کو، بتا دو وقت کے تیز رفتار طوفانوں کو، بتا دو وقت کی تیز رفتار حامیوں کو کہ ہم نے صلاح الدین ایوبی کا دور بھی پڑھا ہے، ہم نے محمود غزنوی کا دور بھی پڑھا ہے، ہم نے قتیبہ ابن مسلم باہلی کی چابازی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے طارق ابن زیاد کے سفینے کو بھی جلتے دیکھا ہے، ہم نے موسیٰ ابن نصیر کے عزم کو بھی دیکھا ہے، ہم نے محمد ابن قاسم کی عزم و ہمت و جرأت کو بھی دیکھا ہے، ہم نے سید سالار مسعود غازی کا پرچم بھی دیکھا ہے۔ وقت پڑے گا تو سید سالار مسعود غازی کا عزم لے کر کے اور اعلیٰ حضرت کی قلم لے کر کے دنیا کو دکھا دیں گے ہم کل بھی ایمان والے تھے، آج بھی ایمان والے ہیں۔ واہ 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 واہ، جواب نہیں ہے، واہ 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 واہ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اسٹیج پر غورانے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت چیخنے اور چلانے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام ہے جب ظلم پورے شد و مات کے ساتھ پھیل رہا تھا، لوگ پیسوں پہ بک رہے تھے، روپیہ ان کا دھرم بن چکا تھا، سکے ان کا دین بن چکے تھے، ایسے عالم نے جب فتووں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی تب بریلی کے شیر نے دنیا کو یہ بتا دیا احمد رضا درہم و دینار کے نام پر بکنے والی ذات کا نام نہیں ہے، احمد رضا مصطفیٰ کے دین پر جان قربان کرنے والی ذات کا نام ہے۔ کہہ دیا احمد ہے اہل
آج ضرورت ہے، بس 10-15 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حالات کتنے خراب ہیں، وقت کے مشائخین کو اٹھنا ہوگا، جو ذمہ دار علماء ہیں انہیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے نیشا پور کی سرزمین کا رخ کیا، اس وقت دو شخصیتیں موجود تھیں۔ ایک شخصیت کا نام حضرت خواجہ فرید الدین عطار ہے، اور دوسری شخصیت کا نام امام فخر الدین رازی کا پیر حضرت شیخ نجم الدین کبرا، حضرت شیخ نجم الدین کبرا، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت۔ ان کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، اتنا لمبا وقت نہیں ہے میرے پاس، مگر جب چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا گیا تو شہر کے لوگ گئے اور کہا حضور دعا کر دیجیے شہر بچ جائے۔ آپ کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، آپ کی تسبیح میں بڑی طاقت، آپ کے ہاتھوں میں بڑی طاقت، آپ کے لبوں سے نکلنے والی دعا باب اجابت سے ٹکراتی۔ حضور ہلاکوں کے فتنے سے نجات مل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعاؤں کا وقت نکل چکا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا بات، کچھ لے کے جائیے گا، بہت ہو گیا ہنگامہ۔ تسبیح کے دانوں سے کھیلنے کے وقت گزر گئے، تو میری زبان میں ہنگامہ ہستی سے الگ گوشہ نشینوں، کیا بیٹھے دعاؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہو؟ دنیا تو ستاروں سے بھی آگے نکل پڑی، تم حکمت یونا کے کھنڈر چوم رہے ہو۔ شیخ نے تلوار نکالی، مریدین نے کہا حضور جن ہاتھوں میں تسبیح کے دانے ہیں، بہت غور سے سنیے، جن ہاتھوں میں ولایت جی تسبیح کے دانے ہیں، مسلح ہیں، حضور ان ہاتھوں میں تلوار کہی۔ ابھی تک تم نے تسبیح کے دانے دیکھے تھے، مسلح دیکھے تھے، دعائیں دیکھتی ہیں، وہ بھی نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ جو تلوار دیکھ رہے ہو وہ بھی نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ قوم کو دعاؤں پر ٹکانا بند کرو، اب تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، حالات کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نکلے تلوار لے کے حضرت نجم الدین کبرا اور حضرت شیخ فرید الدین عطار۔ حضرت نجم الدین کبرا داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جان جان آخری کے سپرد کر دیتے۔ کیا وہ چاہتے تو ہلاکو خان کی فوج کو اشارہ کر دیتے تو نہ جانے کہاں چلی جاتی کفیل بھائی، مگر حقیقت ہے کہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ چیز آپ کے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے؟ قوم مسلم کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں۔ جب حضرت شیخ فرید الدین عطار کو گرفتار کیا تو تاتاری سپہ سالار نے کہا اس بوڑھے کو کہاں سے پکڑ کے لے آئے، اس کو بیچو گے تو کوئی قیمت بھی نہیں ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو میں بہت قیمتی ہوں، ایسا نہ کہو میں بہت قیمتی ہوں، تم میری قیمت کو کیا جانو گے؟ فرمایا کون خریدے گا؟ ایک سپاہی نے کہا ایک گٹھر گھاس کے عوض بیچ دو۔ کہا اب تم نے صحیح قیمت لگائی، میری یہی قیمت ہے۔ کہا او بوڑھے ابھی بھی وقت ہے، اپنا دین دھرم چھوڑ دے، جتنی آسائشیں تجھے چاہیے، زندگی سے کسے نہیں پیار ہوتا، وہ سب ہم تجھے دے دیں گے۔ حضرت گرامی وقار حضرت شیخ فرید الدین عطار نے ایک نگاہ ڈالی، کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، یہ جان اگر میری ہوتی تو میں سوچتا کہ دوں کہ نہ دوں، مگر جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہم نے یہ جان تو عظمت مصطفیٰ کر پہلے ہی قربان کر دی ہے، اب اس جان کی ضرورت نہیں ہے،
تلوار چلی چشمے زدن میں گردن ادھر سے ادھر ہو گئی، راہ حق کا مسافر اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے فکر کی وادیوں کو لے جانا چاہتا ہوں، ایسے ایسے حالات ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی، اپنی سوسائٹی میں تبدیل لانے کی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی۔ اب آپ کو ہسپانیہ اسپین کے کیا حالات، 800 سال آپ نے حکومت کی، کتنے سال؟ مگر آج دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد جس کا نام مسجد قرطبہ ہے، 1000 ستون والی، اور جو 7 ایکڑ میں بنی تھی، یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ عبد الرحمن الداخل جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کیا۔ یورپ میں اسلام اس وقت پہنچا تھا 712 عیسوی میں، اور 712 عیسوی میں محمد ابن قاسم کی قیادت میں سندھ میں اسلام پہنچا۔ بس چند منٹ سن لیجیے آپ، 712 عیسوی میں یہ ریزن کیا تھا وہاں پہنچنے کا، اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کہاں تھے اور کہاں ہیں۔ جبل طارق سے قریب اور شمالی افریقہ کے ساحل پر ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے کے گورنر کا نام کاؤنٹ جولین ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اس وقت کے عیسائی گوت حکمران راڈرک نامی شخص کے محل میں ادب اور تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کی غرض سے بڑی بیٹی پر، اے بیٹا اے اسی میں رہ گئے یار، کیا بھائی، اللہ رحم فرمائے ہماری قوم پر، سورنے والی نہیں۔ کیا بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے کان ناشنا ہیں ان باتوں سے، وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ 5-10 منٹ کے اندر ہی میں ختم کر دوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بیٹیاں، دونوں عیسائی ہیں، بادشاہ کے دربار میں ادب سیکھنے کے لیے گئی۔ بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے بڑی لڑکی کو بلایا، پہلے تو باپ کے پیار کی حیثیت سے گفتگو کی، بعدہ اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے بڑی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ آج حالات کا رونا ہم روتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی غیرت کا سودا خود اپنے ہاتھوں سے ہی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ جو اسلام نے حکم دیا ہے، کہیں دوستوں سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں، کہیں غیر مذہب والے لوگوں سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وطن عزیز میں بڑی ناانصافی ہو۔ ایسے حالات تھے، اس بیٹی کی عزت جب لوٹی تھی، وہ 3 رات شبانہ روز روتی رہی، اور 3 روز کے بعد اس نے خط لکھا، کسی طرح خط پہنچا، اس کے والد کو پتہ چلا تو اس نے کہا ہم بادشاہ سے مل نہیں سکتے۔ کہاں گیا؟ شمالی افریقہ کی طرف، جہاں کے اس وقت کے گورنر، مختصر میں سمجھ لیے، موسیٰ ابن نصیر تھے۔ اپنی بات کہی، کہا ہمیں کیسے معلوم کہ تم ہمارے وفادار ہو، دھوکہ نہیں کرو گے؟ کہا جس کی بیٹی کی عزت لٹ چکی ہو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، لہٰذا آپ میری نیت پر اعتبار کریں۔ پہلے بادشاہ لوگ اپنا تاج اتار کے اگر کسی کے قدموں میں رکھ دیتے تھے تو اس سے بڑی خود سپردگی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ تلوار رکھ دیا، تاج رکھ دیا۔ موسیٰ ابن نصیر نے اس ایک بیٹی کی عزت کے لیے اپنے ہونہار سپہ سالار طارق ابن زیاد کو بھیجا۔ اسی اندلس کی سرزمین پر، جب اندلس کی سرزمین پر طارق ابن زیاد پہنچے اور اترے تو اپنے ساتھیوں اکٹھا کیا، اللہ کے حمد و ثنا کی، کہا کہ مسلمان جہاں پہ قدم رکھتا ہے وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے،
اب یہاں سے ہم لوٹیں گے تو غازی کہلائیں گے، اور اس زمین پہ ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم شہید کہلائیں گے۔ کشتیوں کو آگ لگا دی، کیسے کیسے حالات آئے، مگر حالات کا رونا نہیں رویا گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اب مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا، مگر یقین مانو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کی سچی محبت تھی۔ اسی بنیاد پر ان کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ 2 سال کی مدت میں پورا اسپین فتح ہو گیا، ہر گھر سے کلمہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ وہ یورپ جسے اپنے علم پر ناز تھا، جب مسلمانوں کی تعلیم کو دیکھا، ادب کو دیکھا، تہذیب کو دیکھا، تربیت کو دیکھا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ 800 سال تک حکومت کی، مگر 800 سال کے بعد میں بڑا کہ تو بڑا، میں بڑا کہ تو بڑا، میں آیا کہ تو والا، آپس کی رسہ کشی نے مسلمانوں کو اس موڑ پر پہنچا دیا کہ خرناٹا الگ ہو گیا، اشبیلیہ الگ ہو گیا، کرتبہ الگ ہو گیا۔ آخری بادشاہ جس کا نام سلطان محمد ابن سعد تھا، اس کے بھتیجے ابو عبداللہ محمد نے اس کے خلاف سازش کی اور تخت پر قابض ہو گیا۔ عیسائیوں کو اس نے لالچ دیا کہ ہم تمہارا قبضہ کرا دیں گے، ملک ہسپانیہ بھیج دیا گیا۔ ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر اپنی صفوں میں ہم دیکھتے ہیں تو غداروں کی ایک فوج نظر آتی ہے، میر جعفر کے چاہنے والوں کی ایک فوج نظر آتی ہے، میر صادق کا وجود رکھنے والوں کی ایک فوج نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے دلالی اور غداری کا خاتمہ کرو گے تو یقین مانو گے اس زمین محبت پر تم قدم رکھو گے، وہ زمین تمہارا استقبال کرتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔